نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو مبارک دیتے جب کہ وہ شادی کرتا تو یوں فرماتے اللہ آپ کے لیے برکتیں دیں اور آپ پر برکتیں نازل کریں اور آپ دونوں کو خیر میں جمع فرمائیں۔ اور اگر یوں دعا کا مفہوم بیان کریں تو اور شاندار ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو برکتیں دے دیں اور آپ پر برکتیں نازل کر دیں اور آپ کو اللہ نے خیر میں جمع کر دیا۔ ہماری مبارک شریعت میں مبارک دعاؤں کا اتنا خوبصورت سلسلہ ہے کہ ہر حال کے مطابق ایک ایسی خاص دعا کا وحی کے ذریعے انتخاب ہے کہ اس خاص حال اور اس خاص ماحول میں اس دعا کا اہتمام نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس حال کا مآل اور مستقبل سب خیر و برکت سے بھر جائیں۔ اور یہ شریعت ہے، وحی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اول تو ہمیں ایسے مواقع پر جہاں جہاں شریعت نے مبارک دعائیں سکھائی ہیں کبھی دعا کا خیال ہی نہ آتا، اور آتا تو پتہ نہیں ہم کیسے اوٹ پٹانگ طریقے سے کوئی دعا کرتے جو اس موقع کے مناسب ہوتی کہ نہ ہوتی۔ لیکن شریعت نے ایسی بہترین انداز سے ہمیں تلقین کی، ہمیں تعلیم فرمائی کہ ان مواقع پر جب ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو وہ مسنون دعائیں ایک تو مقام کے مناسب شاندار دعائیں ہیں، اور پھر اس مقام کو بابرکت اور خوشحال بنانے کے لیے ان کے اندر عجیب تاثیر ہے۔
اب یہ کس کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ واش روم جاتے وقت بھی کوئی دعا کرنی مانگنی چاہیے اور واش روم سے باہر آتے وقت بھی کوئی دعا مانگنی چاہیے؟ یہ کون سا کوئی اچھائی کا موقع ہے؟ کون سا کوئی خیر کا کام ہے؟ یہ دعائیں تو اچھے اچھے خیر کے خوبصورت کاموں کے لیے اور ان اوقات میں ہونی چاہیے۔ ہمیں کبھی خیال آ سکتا تھا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس وقت کوئی دعا مانگے؟ بھائی کون سی دعا مانگنے کا وقت ہے یہ؟ یہاں تک کہ کوئی ہنس رہا ہے اس وقت کی بھی دعا ہے ہماری شریعت میں۔ بھائی کوئی ہنستے وقت بھی دعا کرنے کی کوئی بات ہے یار؟ کوئی ہنس رہا ہے تو بھائی اس کو دیکھ کے دعا کر دو۔ عجیب، ہماری شریعت میں دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھو کہو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے، یوں دعا دے دو، اللہ تیرے دانتوں کو یوں کھلتا رکھے۔ اس شریعت اور وحی سے ہماری شاندار رہنمائی ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ایک خاص موقع کی دعا کا آج کی اس مبارک حدیث میں بیان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دلہا کو دعا دیتے تو کیسے دیتے؟ تو دلہا کا استقبال دعا سے، ایک ہے کہ واہ واہ سے، پھولوں سے، مٹھائیوں سے، گفٹوں سے آپ اس کا استقبال کریں، شور و غوغا، ہلہ گلہ، فائرنگ سے، پٹاخوں سے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دلہا کا یوں استقبال ہو رہا ہوتا ہے، جو جتنی فائرنگ کر لے، جتنے زیادہ پٹاخے بجا لے، جتنے زیادہ ہار ڈال دے، اور پیسوں والے، پھولوں والے، فلاں فلاں، اس نے اس دلہا کے ماشاءاللہ خوشی میں شاندار شرکت کی، اس کا شریک مسرت ہوا، فرحت ہوا۔ جائز حدود میں گفٹ دینے میں، اس کو تپاک کے جملے بولنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن جو ایک خاص اس موقع پر اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے دو اس کو۔ اور شریعت نے اس موقع پر جو اس کے لیے بہترین چیز منتخب کی وہ یہ دعا ہے۔ دلہا کے لیے یہ دعا ہے، اور دلہن کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی دلہن کو لے کر کے آئے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے۔ اسی طرح کوئی نئی گاڑی لے کر کے آئے، کوئی نیا جانور لے کر کے آئے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ یہ دعا مانگ لیں، اللہ میں اس کی خیر کو آپ سے مانگتا ہوں، اور جس خیر پر اس کو آپ نے پیدا کیا وہ خیر مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اللہ اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور جو جس شر پر یہ اس کا ورود اور اس کی پیدائش ہوئی ہے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ ساری زندگی لوگ بیویوں کو پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہاں شادی نہ کرتا میں، یہ میرے حصے میں نہ آئی ہوتی، میری زندگی یوں خراب نہ ہوئی ہوتی۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا اسی وقت اہتمام نصیب ہو جاتا تو وہ بیوی خیر ہی خیر بن جاتی، وہ شر ہی نہ بنتی سرے سے۔ جیسے بندہ کوئی گاڑی لے آتا ہے، اب بندہ ذلیل ہوا پھر رہا ہوتا ہے،
ارے نہ بکتی ہے ظالم، نہ اچھی چلتی ہے میرے پاس، آئے دن اس کو کوئی نہ کوئی فالٹ ہے۔ کوئی جانور بندہ لے آتا ہے بھائی، نہ دودھ دیتا ہے، نہ موٹا ہوتا ہے، نہ گابن ہوتا ہے، نہ بچہ دیتا ہے۔ وہ اللہ کیا کریں اس بلا کا، اب بیچیں تو نقصان ہے، رکھیں تو اتنا کھا جائے گا۔ جانور بان لوگوں کے لیے یہ مصیبت بنی پھر رہی ہوتی ہے۔ جو کار موٹر رکھتے ہیں لوگ، گاڑیاں رکھتے ہیں، مشینیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشین سیٹ نہیں ہو رہی تو ایک عذاب ہوتا ہے بندے کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی انسان شادی کر کے آتا ہے تو وہ عورت بھی ایک اسی نوعیت کی چیز ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو 3 چیزوں میں ہو: دار میں، مرکب میں، مرأہ میں، عورت میں۔ اور ان کی نحوست کا مطلب یہی ہے کہ نہ تو بندہ ان کو پوری طرح استعمال کر سکے، نہ جان چھڑا سکے۔ زندگی ایک مصیبت کے طور پر انسان کے لیے بن جائے۔ اب بیوی نہ ٹھیک ہوتی ہے، نہ اس کمبخت کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور لا سکتے ہیں۔ اب کیا کریں یار، پھنسے پڑے۔ ساری زندگی بندہ ایک روتا روتا پھر کے زندگی برباد ہو جاتی۔ گھر ہے اب اور خرید نہیں سکتے، اس گھر کے جناب پڑوسی اچھے نہیں ہیں، اس کی نکاسی اور پاس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں بچے بگڑ رہے ہیں۔ گھر کی نحوست ہے یہ۔ اور یہ گاڑی کی نحوست یہی ہے کہ نہ تو اچھی چلتی ہے کہ ٹھیک ٹھیک چلتی رہے، نہ بکتی ہے۔ کیا شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تلقین فرما دی: اللہم انی اسألک خیرہا، اللہ میں اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کی خیر مجھے عطا فرما دو۔ وخیر ما جبلتہا علی، اور جس خیر پر آپ نے اس کو پیدا کیا وہ خیر بھی آپ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اور اس کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور جس شر پر آپ نے اس کو پیدا کیا اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے متعلقہ کوئی خیر نہیں کہ آپ نے اللہ سے مانگ نہیں لی، اور اس سے متعلقہ کوئی شر نہیں جس سے پناہ نہیں مانگ لی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں شادی بیاہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے والدین 10 سال سوچتے ہیں بھی اس کی شادی کرنی ہے، اور پھر اگلے 10 سال بتاتے رہتے ہیں ہم نے شادی کی تھی جناب، 1 بیٹے اور 3 بیٹیوں کی ہم نے شادی کی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ ایک زندگی کا وہ ایک ان کا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس کو وہ ساری زندگی بتاتے جناب ہم نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ سب کچھ کیا ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر نہیں کیا ہوتا تو رجوع اللہ نہیں کیا ہوتا۔ دلہا دلہن نے سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ آج کل تو صرف تیار ہونے کے لیے کئی گھنٹے پارلروں میں ان کو جانا پڑتا ہے جناب، لڑکے بھی جاتے ہیں، وہ وہاں سے سیٹ ہو کر کے آتے ہیں۔ گھنٹوں ایک باڈی پر محنت ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں ان مبارک الفاظ کو ہم لوگ نہ کہتے ہیں نہ کہلاتے ہیں۔ ارے سب کچھ کر لیں، کچھ روحانیت کو تھوڑا سا تو داخل کر دیں۔ میں تو اپنے تعلق داروں میں جب بھی کہیں شادی بیاہ پر جاؤں تو ایک بس تلقین کرتا ہوں، یار بس شادی کے ایام میں نماز نہ چھوڑنا۔ اب وہ مصیبت عورت کو لباس ایسا پہنا دیتے ہیں، نہ اٹھنے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ کھانے کی بیچاری، اور جان کی چیزیں اس کے منہ پہ مل دیتے۔ اب وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، وہ بیچاری اٹھے کیسے؟ اور لڑکے کی بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے، بوٹ ٹائی پتلون اس انداز کا کسا ہوا جیسے کچھ شکنجے میں مصیبت کو آیا ہوا بندہ، وہ اس حال بھی کیسے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا بھائی؟ تو ان خاص مواقع کی جو پھر نحوست پڑتی ہیں، ساری زندگی پھر بندے کو بھگتنی پڑتی۔
ارے ہم ساری اپنی خوشیاں کر لیں، جائز حدود میں شریعت نہیں روکتی. بہت اچھا پہن لو، بہت اچھا کھا لو، بہت خوبصورت ہو جاؤ، نہیں منع کرتی شریعت. لیکن اس خاص موقع کے جو احکام ہیں وہ نہ توڑو. اس خاص موقع کے جو خاص انعامات ہیں ان سے بھی فائدہ لے لو، ان دعاؤں سے بھی برکت لے لو. کیا حرج ہوتا ہے؟ 2-4 جملوں کی یہ دعائیں بندہ اپنے بچوں کو سکھا دے، بیٹی کو سکھا دے، 4 جوانوں کو سکھا دے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، ہم ان کو ان الفاظ کے ساتھ مبارک دینی ہے. اپنے بیٹے کو بندہ سکھا دے، بھئی جب جاؤ گے دلہن کے پاس اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ لینا. کتنا آسان کام ہے یار. اچھا پھر کو 100 دفعہ بھی نہیں پڑھنی یار، کوئی 10 دفعہ بھی نہیں پڑھنی، 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین 1 دفعہ ہے، 1 دفعہ کی سنت ہے بس. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. 1 دفعہ. کوئی آپ نے گاڑی خریدی، کوئی جانور خریدا، کوئی نئی چیز آپ نے خریدی، اس کے مرکزی مقام پر ہاتھ رکھ کے یہ مبارک جملے صرف 1 دفعہ پڑھ لو، موج کر لو بھائی، موج کر لو. اور یوں ہی کسی دلہا کو آپ مبارک دیں تو اس کے لیے بھی یہی تلقین ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت سے اللہ پر فرض ہے، یعنی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ ان 3 چیزوں کی نسبت سے خاص برکات ضرور نازل کریں گے. ان میں سے ایک نکاح ہے. وعدہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے کریں ہی کریں غنی. صحیح نیت کے ساتھ نکاح کیا ہو، یہ شرط ہے. سنت سمجھ کے کیا ہو، عفت کے حصول کے لیے کیا ہو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کی نیت سے کیا ہو، برسیں ہی برسیں رحمتیں اس پر. اور ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا دی، بارک اللہ لک. دیکھو کتنی شاندار دعا ہے کہ نکاح کے وقت دعا مزید برکات کی ہے. برکت کا مطلب ہے کہ بڑھ جائے یہ برکت. بارک اللہ لک، اللہ آپ کے لیے برکتیں دیں. اب 2 مطلب ہیں، ایک تو اسی نکاح کو اللہ بابرکت بنا دے، مبارک ہو جائے، نعمتوں فرحتوں مسرتوں سے تمہاری زندگیاں بس اب بڑھتی ہی بڑھتی چلی جائیں. بارک اللہ لک. اور عجیب اگلا جملہ ہے، بارک اللہ لک و بارک علیکما. تمہارے لیے برکت بھی ہو، شوہر کو کہو، اور پھر دونوں کو کہو کہ اللہ تم پر پھر دونوں پر رحمتیں برسائیں، برکتیں برسائیں. تو دونوں پر برکتوں کی برسات ہو. اس سے ایک شریعت کا عجیب مزاج بھی معلوم ہوتا ہے. بارک اللہ لک، چونکہ مرد کو 2 3 4 کی اجازت ہے نا، اس لیے مرد کو الگ سے ایک دعا ہے برکت کی. اللہ آپ کے اس عمل نکاح میں اور برکتیں دے. اس دعا میں خوشبو آتی ہے، بارک اللہ لک. عورت کے لیے یہ دعا نہیں ہے. مرد کو تو یوں کہا بارک اللہ لک،
عورت کو نہیں کہا کہ بارک اللہ لکی، عورت کے لیے دوسرا نکاح پسند نہیں ہے، تم اسی پر شکر کرو، تمہیں اسی نکاح کی نسبت سے برکتیں نصیب ہوتی رہیں۔ لیکن مرد کو الگ سے دعا ہے بارک اللہ لک، وہی ہے نا، آپ تو خود سے نہیں بول رہے نا، اللہ بلوا رہے ہیں، اللہ کہلوا رہے ہیں بھائی، بارک اللہ لک، اللہ آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے، وبارک علیکما، اور دونوں پر برکتوں کی برسات ہو جائے۔ اور صحیح اور سچے انداز سے جو نکاح ہوں تو سچ تو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یوں کرو تو پھر صحیح، لطیف اور اللہ نے آپ کے لیے اس نکاح کو بابرکت بنا دیا، وبارک علیکما، اور تم پر خوب برکتیں نازل کر دیں، رزق کی برکت، سکون کی برکت، اولاد کی برکت، باہمی محبتوں کے تبادلوں کی برکت۔ اچھا عجیب بات ہے، یہ دعا بھی کوئی بار بار کہنے کی نہیں، بس ایک دفعہ فرما دیتے آپ۔ جیسے ہم اپنے دوستوں کے لیے بہت سارے اور گفٹ لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اتنے اتفاق سے دوستوں سے ملتے ہیں، سلام بھول جاتے ہیں۔ بہترین تحفہ تو سلام ہے، اور پھر ان خاص مواقع کی ایسی دعائیں ضرور اپنے دوستوں کو پیش کرنی چاہیے، یہ اور بہترین تحفہ ہے۔ یہ اعمال کے تحفے ہیں، یہ نبوی تحفے ہیں، یہ الہی تحفے ہیں، دعا ایسے موقع پر ضرور دینی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو بہت زیادہ پیسے اور گفٹ اور اللہ بلا لے کے آئے وہ تو بہت اچھا رشتہ دار ہے، جو بیچارہ غریب آدمی ہو اور دیندار ہو اور اچھی سی آ کر کے دعا دے دے، اس پر کوئی توجہ ہی نہ کرے غریب پر۔ ہمارے یہاں بھی تو سارا نظام الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے۔ جائز ناجائز سے، حلال حرام سے، سچ جھوٹ سے، جو جہاں سے آ کر کے ہمیں تھوپ ڈائے مال، بہت اچھا گفٹ دیا، اور کوئی ماشاءاللہ اچھا سا آدمی ہے، شریف سا آدمی ہے، اپنی تھوڑی سی کمائی سے مختصر جو اللہ نے اس کو توفیق دی، ہدیہ دیا، اور دل سے دعا دے کے چلا گیا، اس کی اہمیت بھی نہ ہوئی ہمارے دلوں میں۔ آپ کا سب سے بڑا روئے زمین کا محسن وہ ہے جو آپ کو دعا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا دنیا میں شکریہ ادا کرو جو دل سے آپ کو محبت سے دعا دیتا ہے۔ جو خود دیتا ہے وہ کیا دے سکتا ہے خود سے کتنا سا، جو دعا دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے آپ کو دلاتا ہے، سارے خزانوں کے جو مالک ہیں رب، ان سے دلانا چاہتا ہے آپ کو، جو خشکی تری بر و بحر کے ہر رطب و یابس کے مالک رب ہیں، وہ ان سے کچھ دلانا چاہتا ہے۔ بتاؤ وہ پھر کیا دلا دی گیا آپ کو؟ اس کو بہت بڑا محسن سمجھنا چاہیے جو دعا دیتا ہے آپ کو۔ اور یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بطور تحفہ سکھا دی۔ اچھا یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا مبارک ہو، یہ ہمارے یہاں رسمی سے لفظ ہو گیا ہے، یہ اصل میں اسی دعا کا خلاصہ ہے۔ یہ بارک اللہ لک و بارک علیکما، اسی کا خلاصہ ہے آپ کو مبارک ہو۔ اچھا ہمارے ہاں نہ مبارک دینے کا طریقہ صحیح نہ لینے کا صحیح، مبارک ہو کہتے خیر مبارک ہو، خیر مبارک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب خیر مبارک نہیں ہوتا، اس کا جواب ہوتا ہے آمین۔ دعا دی ہے نا اس نے آپ کو مبارک ہو، آپ کو برکتیں ہوں،
آپ پر برکتیں ہوں، اس کا جواب خیر مبارک نہیں ہوتا، یہ جاہلانہ جواب ہے۔ اس کا جواب ہے آمین، آپ نے جو ہمیں برکت کی دعا دی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لو۔ عید کے موقعوں پر، بچوں کی پیدائشوں کے موقع پر، کوئی اچھے کام، دکان کاروبار کے بنانے پر، مکان ملنے پر، گاڑی ملنے پر احباب ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو آپ کو، یہ دعا ہوتی ہے اصل میں۔ تو کہتے ہیں خیر مبارک ہو، تو کیا مطلب ہے خیر مبارک ہو؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے بھائی؟ آمین۔ آپ کو کسی نے کسی اچھی چیز پر، اچھی نعمت، رحمت، مسرت ملنے پر کسی نے آپ کو مبارک دی تو آپ کیا کہیں؟ آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں دعا دی، آمین، کہ واقعی اللہ ہمارے لیے اس کو بابرکت بنا دیں۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اب بظاہر یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہم مبارک کتنی دیتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو، کن کن چیزوں اور کن کن کاموں پر ہم دے رہے ہوتے ہیں مبارکیں دے، چلو یار مبارک دے آتے ہیں، یار ان کو یہ خوشی اللہ نے دے دی، وہ بھی کہتے ہیں خیر مبارک ہو۔ اچھا پھر کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، یوں بھی کہتے ہیں، کئی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں خیر مبارک ہو۔ اب یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ آمین، پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی آپ کو مبارک ہو، وہ بھی کہے آمین، یہ دعا ہے ہی۔ اور ایک دعا کرے تو دوسرے کے لیے حکم ہے کہ وہ آمین کہے۔ تو ہمیں اپنے لفظوں کی جو ہم بولا کرتے ہیں ان کی شریعت کی روشنی میں اصلاح بھی کر لینی چاہیے۔ تو یہ جو مبارک کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ہم غور کریں تو یہ بھی خلاصہ ہے۔ چلیں اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ مرد کو کہہ دے، دلہا کو بھائی مبارک ہو آپ کو، اس کو چاہیے وہ کہے آمین، ماشاءاللہ، اور دلہن کو بھی یوں کہہ دیں بھائی دونوں کو بھی مبارک ہو۔ اور اصل مزیدار بات یہ ہے، ارے کیا کچھ ہم نے یاد کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہم نے یاد کی ہوں، کوئی مشکل دعا نہیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکما، اللہ آپ پر برکتیں نازل کریں اور اللہ تم دونوں پر برکتیں نازل کریں۔ اور آگے الفاظ ہیں وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کو خیر میں جمع کر دیں، یا اللہ نے تم دونوں کو خیر میں جمع کر دیا کہ تم دونوں ایک حلال پر، جائز پر، شریعت پر اب جمع ہو رہے ہو، خیر میں اللہ نے تمہیں جمع کر دیا۔ یہ خیر میں جمع کریں، ہمیشہ مسرتوں میں جمع رہو، تم محبتوں میں جمع رہو، تم دونوں نیک صالح اولاد پر جمع رہو، تم دونوں ہمیشہ رزق حلال پر جمع رہو، پرعافیت مکان میں جمع رہو، پرعافیت ماحول میں ہمیشہ جمع رہو، دین اسلام میں تم ہمیشہ جمع رہو۔ سارے مفہوم ہیں اس دعا کے، تین لفظ ہیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اور اللہ تمہیں خیر میں جمع کرتے۔ بھائی کو یاد بھی کرتے ہوتے ہیں ان دعاؤں کو جو ہر اتوار ایک مجلس میں بات ہوتی، یاد بھی کیا کرو۔ آئندہ مجلس میں ہم پوچھا بھی کریں گے کہ پیچھے کس نے یاد کی تھی، پچھلی دعا کون سی تھی اور کون کون یاد کر کے آئے، ہے نا جی؟ ایک ہفتہ ہے، پورا ایک ہفتہ، اور یہ 10 منٹ میں یاد ہو سکتی ہیں، ذرا سا ذوق ہو تو اسی مجلس میں یاد ہو جاتی ہیں۔ کتنی دفعہ ہم نے پڑھ دی، بول دی۔ قطرے قطرے سے انسان بنتا ہے، بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے انسان اٹھتا ہے اور بلند سے بلند تر ہو کے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں ان کو دو باتیں نبی الاسلام کی یاد تھی، انہیں کو ساری زندگی پکا رکھا۔ کسی کو 10 یاد تھی، کسی کو 1 یاد تھی، کسی کو 8 یاد تھی، انہیں کو پکا کیا، سبحان اللہ، ان کی زندگیاں بابرکت ہو گئیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس موقع پر کسی ایک کی دی ہوئی دعا اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہو گئی، موجاں ہو گئیاں ساری زندگی کی۔
بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما بخیر و عافیہ، بخیر فی خیر. موجیں ہو گئی بھائی اس کی. تو اب تو اولاد بھی بابرکت آئے گی، رزق بھی بابرکت آئے گا، سکون بھی بابرکت ہوگا، ساری اگلی زندگی بابرکت ہو جائے گی. یوں دعائیں لینی بھی چاہیے، دینی بھی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں بار بار پھر بات کہا کرتا ہوں ہر مجلس میں، ارے کیوں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس دین کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی سے؟ بتاؤ، یہ دعا یہ دعائیں جتنی آپ نے پڑھی سنی ہیں کہ کوئی نئی چیز بندہ لے آئے اور دعا پڑھے، بیوی لے آئے دعا پڑھے، کسی کی شادی ہو جا کے دعا دے، بتاؤ ان ساری دعاؤں کا تعلق آخرت سے یا دنیا سے ہے؟ پہلے تو دنیا سے ہے. دنیا شاندار ہو جائے گی، دنیا خوبصورت ہو جائے گی. جہاں ہم اتنی توانائیاں اپنی لگا کر کے اپنی دنیا بہت اچھی کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ارے شریعت کی روشنی میں بھی ہم ذرا سی اپنی توانائی خرچ کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ